اچھا حضرت، میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جیسے کہ چوری چکاری کی ہیں، ڈکیٹی کی ہے، اور بہت سے سودی نظام میں گھرے ہوئے تھے، پھر وہ تبلیغ کی طرف جڑ گئے ہیں. جیسے جنید جمشید گزرے ہیں، ہمارے گلوکار تھے، انہیں ماشاء اللہ پھر بعد میں نعتیں بھی پڑھی ہیں. اور عطا اللہ ہیں، وہ پہلے گانا گاتے تھے، اب تبلیغ میں ہیں ماشاء اللہ، ان کو بھی اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی ہے. تو ان کا جو کالا پیسہ تھا، یعنی کہ وہ حرام پیسہ جو انہوں نے کمایا تھا، ان کو کیسے حلال کیا انہوں نے؟ دیکھیں، حرام پیسہ حلال نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. حرام پیسہ حلال نہیں ہوتا، لیکن حرام پیسے کو کہیں انویسٹ کر کے نا اس سے حلال پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے. پھر وہ جو حرام پیسہ ہوتا ہے اس کو صدقہ کرنا پڑتا ہے. یہ تو ہے جواب آپ کے سوال کا. اب یہاں پر آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتلاؤں. مثال کے طور پر پہلے کوئی ڈاکو چور لٹیرا تھا اور اس کو پتا ہے میں نے مال فلان جگہ سے لوٹا ہے، اور اگر اب اس کے پاس پڑا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مال جس جگہ سے چرایا ہے یا جس سے لوٹا ہے اس کو واپس کر کے آئے. کیوں کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے گناہ تو معاف کر دیے ہیں، لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. حدیث میں آ گیا ہے یغفر اللہ للشہید کل شیء الا الدین، کہ اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، قرض کو معاف نہیں کرتا. تو جو ڈاکو ہے یا چور ہے، اس نے اگر کسی کا مال لوٹا ہے تو اگر اس کے پاس پڑا ہے تو بعین ہی وہی مال اٹھائے اور اس کو واپس لوٹا کر آئے. اگر کوئی گلوکار تھا یا اسی طرح سودی کاروبار کرنے والا تھا یا اسی طرح مثال کے طور پر سود والا ہے یا اسی طرح منشیات کا ہے یا اور بھی بہت قسم کے جو ممنوع کاروبار ہیں یا شراب کی اسی طرح لینے دینے کی، یہ بھی منشیات ہی میں آ گیا. اس طرح کا کاروبار کرتا ہے، پھر اس کو اچانک خیال آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں بننا چاہتا ہے، اس کے گناہ تو معاف ہو گئے. اب اس کا جو پیسہ ہے وہ تو حرام آمدنی کے ذرائع میں سے اس نے حاصل کیا ہوا ہے. اب اس کو چاہیے 1 کروڑ ہے تو 1 کروڑ کو انویسٹ کر دے کسی جگہ پر، پھر کوشش کرے کہ اس 1 کروڑ کو نا صدقہ کرنے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہے. اب مہینے کا مثال کے طور پر 1 کروڑ کی وجہ سے اس کے پاس آتا ہے 20 لاکھ. یار اس نے کوئی مارکیٹ خرید لی ہے یا کوئی 1-2 مکان بنا کر کرائے کے اوپر چڑھا دیے ہیں، اب اس کے پاس 20 لاکھ آتا ہے کسی طریقے سے بھی. تو اس کو چاہیے وہ جو 1 کروڑ اس نے لگایا ہے نا، 1 کروڑ آہستہ آہستہ بلا ثواب کی نیت سے، مطلب یہ نہیں کہ نیت کرے گا کہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا، ثواب کی نیت نہیں کرے گا. وہ لوگوں کا ہے تو لوگوں پر لگائے. اس کو پتا تو ہے نہیں کہ میرا کہاں سے پیسہ آیا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ میرے ویوز کہاں سے آئے تھے اور کس نے میری ویڈیوز دیکھی تھی، کس نے بے حیائی دیکھی تھی، اب میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، یا کس نے میرے سے یہ منشیات خریدی تھی، یا کس سے میں نے سودی نظام کے ذریعے پیسہ جمع کیا. اب بینکوں والوں کے پاس سارا سسٹم تو نہیں ہوتا، اب لینے والا کوئی ہوتا ہے، لکھوانے والا کوئی ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے پھر جو غریب ہے نا، ان غریبوں کے اندر وہ 1 کروڑ تقسیم کرتا رہے. اور اگر بندہ نیت کر لے نا تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں اتروانے کے. اگر بندہ نیت ہی نہ کرے تو پھر اتار بھی نہیں سکتا. تو وہ حرام مال حلال نہیں ہوتا، لیکن حرام سے وقتی طور نہ نفع اٹھا سکتا. جیسے آپ نے بتایا کہ اس نے کوئی انویسٹ کیا ہے، جی وہ تو حرام پیسوں سے جو اس کی ارننگ ہوگی وہ بھی تو حرام نہیں ہوگی. وہ جو ارننگ ہوگی نا وہ حلال ہوگی، لیکن وہ جو اصل ہے نا رقم دکان بنائی ہے مثال کے طور پر 1 کروڑ کی دکان بنائی ہے، تو وہ جو آمدنی ہوگی وہ تو حلال ہوگی، لیکن یہ جو لگا ہوا ہے نا یہ حرام ہے. اب یہ اپنے اوپر قرض سمجھے اور قرض کو بعد میں غربا کے اندر کیا کرے، تقسیم کرے، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے. مولانا ایک اور دیکھا ہے میں نے، اس کا جیسے حرام کو حلال کرنے کا نا کچھ ایک نیا ٹوٹکا دیکھا ہوا ہے کہ دودھ والے ہیں جو یہ دودھ جو بیچتے ہیں پانی مکس کر دیتے ہیں، یا دودھ کے وہ ڈبے کیمیکل والے مکس کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ملازمت ہوتے ہیں جیسے پولیس والے ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ہوتے ہیں. تو جب قربانی یا کسی ایسی جگہ پر دینا ہو نا صدقہ خیرات، یا تو ان پیسوں کو کنورٹ کرتے ہیں، یار یہ پیسے میں دے کر کسی اور سے پیسے لے لوں، وہ اس میں لگا دیتا ہوں، یہ ان کو دے دیتا ہوں، اس طرح وہ کنورٹ کر پیسے اپنے استعمال کرے، تو یہ جائز ہو جاتا ہے. دیکھیں عامر صاحب، یہ پھر بھی حلال نہیں ہوتے، حرام ہوتا. وہ جو اس کی تنخواہ ہے نا وہ تو حلال ہی ہے. یا اسی طرح جو حلال آمدنی ہے دودھ والے کی، اس نے اوریجنل دودھ بھی تو کچھ دیا ہے، بیچ میں پانی مکس کیا ہے، تو اس کو پتا ہوگا میں نے 100 میں سے 30 روپے کا کیا کیا ہے،
پانی ملایا ہے، 70 روپے کا دودھ دیا ہے، اس کو تو پتا ہوگا. تو وہ اپنے حلال آمدنی کوشش کرے کہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو حلال پیسے سے کرے. اگر حلال پیسہ نہیں ہے تو پھر تو اس کا حرام حلال نہیں بن سکتا. یہ تو ایسا ہوا کسی کی بکری چراؤ اور جا کر کسی کی بکری تبدیل کرا کے آ جاؤ تو وہ حلال ہو جائے گی، وہ بھی حرام ہی ہوگی. وگرنہ بکری حرام ہوتی ہے، بکری تو حلال ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کام کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. اب شراب ہے، شراب کے اندر انگور ہوتے ہیں، گندم ہوتے ہیں، وہ تو حلال ہے. پانی حرام ہے، وہ تو حلال ہے، لیکن جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو نشہ آ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ حرام ہو رہی ہے. اسی طرح بکری بھی حلال ہے، چونکہ ہم اس کو چرا رہے ہیں تو یہ چوری والا جو کام ہے نا، یہ کام غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ہاں مولانا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو حلال جانور ہے، اس کو تو ہم اپنی طرف سے چوری کریں گے یا کسی حرام پیسے سے خرید کر لائیں گے تب ہوگی نا حرام. تو جو حرام ہے وہ تو ہیں، وہ تو علیحدہ ہے. لیکن اب جو جیسے ہم نے یہ چوری کی ہے، اس کے میں پیسہ جو معاملات چل رہے ہیں، پیسے کا جو انویسٹنگ ہے، جس طرح آپ نے بتایا وہ صدقہ کر دیں، وہ تو پیسہ ہم نے کھا لیا، لیکن اس کی جگہ پر ہم پیسے صدقہ کر رہے ہیں یار ہم سے ان کی جان چھوٹ جائے تاکہ ہم پھر، یعنی کہ اس سے ہمارے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی قیامت میں. ہاں جب ہم یہ اللہ پاک سے تو توبہ کی ہے، جیسے کہ جنید جمشید صاحب گزر گئے. دیکھیں میں یہ عرض کر چکا ہوں، جو ہم وہ صدقہ کریں گے نا، وہ ثواب کی نیت ہم نہیں کریں گے کہ مجھے ثواب ملے گا. وہ جن کا لوٹا ہوا ہے نا، ثواب انہی کو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کو آخرت میں فائدہ ہو جائے گا جن سے ہم نے لوٹا ہے جی. تو اس لیے ثواب ہمیں نہیں ملے گا. اس کو جو ہم صدقہ کر رہے ہیں، ثواب اسی کو ملے گا جس کا پیسہ ہم نے کیا کیا ہے؟ لوٹا ہے، یا جن سے ناجائز طریقے سے پیسہ کمایا ہے، ثواب انہی کو مل جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ حضرت آپ کا. اور ہمارے ویورز کو بتائیں کوئی ایسا کام ہوا ہو تو. دیکھیں اگر کوئی ایسا ہے جو غلط کام کرتا ہے منشیات کا، یا اسی طرح چوری اور ڈاکے وغیرہ کا، یا اسی طرح کوئی سودی لین دین کا کام کرتا ہے، یا اسی طرح کالے دھندے اور بھی بہت سارے ہیں، کوئی اس طرح کرتا ہے یا ملاوٹی کام کرتا ہے، اس کو چاہیے ان سے باز آ جائے. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ ایسے ہی ہے جس طرح ریت کے اوپر عمارت بنائی جا رہی ہو، جس طرح ریت کی عمارت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا نا، اسی طرح یہ جو مشکوک آمدنیاں ہیں نا، حرام آمدنیاں، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یار ایک لقمہ ہمارے حلق سے نا نیچے نہیں اتر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. پیشاب بن جاتا ہے سارا ہی، جو جاتا ہے اندر جا کر گند بن جاتا ہے. تو ایک دن پوچھ گچھ تو ہوگی ہم سے، تو ہم کیوں اپنی قبر خراب کریں؟ بس اللہ تعالیٰ نے چٹنی کے ساتھ دی ہے وہ کھا لیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیں، لیکن حرام نہ کمائیں. کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ نہ چھیڑیں. ہم اگر کوئی ملوث ہو چکا ہے تو وہ توبہ طائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور نیت کرے کہ جس کو میں نے لوٹا ہے نا، اس کو میں واپس کروں گا. اگر پتہ ہی نہیں ہے کس کو لوٹا ہے تو پھر اس کو چاہیے جتنی رقم اس نے لوٹی ہے وہ صدقہ کر دے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل بھی پیدا کر دے گا اور اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی. اللہ ذلت والی زندگی کو عزت والی زندگی میں بھی کیا کر دے گا؟ کنورٹ کر دے گا. اور دوسرے نمبر پر اس کے پاس اسباب بھی آ جائیں گے حلال رزق کے لیے، لیکن حالات آئیں گے پہلے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی حالات آئے تھے، وہ دوبارہ پچھلے قدم لوٹ جاتے تھے دوبارہ گانوں کی طرف، لیکن کیا ہے وہ واپس لوٹ آئے اور حقیقی اس نے دوستی لگا لی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تھام لیتے ہیں. آپ حضرات کوشش کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف آؤ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمت کرنا آپ کا کام ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کیا کر لیں گے؟ سنبھال لیں گے اور آپ کو سہارا بھی دے دیں گے. اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ طائب ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، اور حالات بھی اس کے کیا ہو جائیں گے؟ سازگار ہو جائیں گے. لیکن وقتی طور پر حالات آئیں گے، لیکن ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. ثابت قدم رہنا ہمارا کام ہے، آگے سنبھال لینا اللہ رب العزت کا کام ہے. ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. وہ ہمیں نہیں سنبھالے گا تو اور کون سنبھالے گا؟ تو اس لیے ذرا آئے نا اللہ تعالیٰ کی طرف. بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ. اللہ حافظ.